ایک ایسی رات جب تاریخی نے زمین کو اپنی آغوش میں لے لیا اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ایک لڑکی تھی جو اپنے خوابوں کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، لیکن تقدیر نے اسے ایسی آزمائش میں ڈال دیا تھا جس سے چھٹکارا پانا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی سیما کی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ نہ صرف بے حد خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل بھی اتنا ہی صاف تھا۔ سیما کے چہرے پر ایک ایسی روشنی تھی جو ہر کسی کی نظر کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال، چمکدار آنکھیں اور نرم مسکراہٹ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے تھے۔ مگر سیما کی زندگی میں ایک راز چھپا تھا، ایک راز جو اسے درپیش تھا۔ ایک دن جب بارش کا موسم تھا اور ہوا میں خنکی پھیل رہی تھی، سیما چھت پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ کیفیت اسے کچھ عجیب، کچھ پر اسرار سی لگ رہی تھی، جیسے کوئی اس کی طرف آ رہا ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سیما کی تقدیر نے ایک نیا موڑ لیا۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ سیما ایک حسین، باحیا اور خاموش طبیعت لڑکی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ایک درمیانے طبقے کے خوشحال گھرانے میں رہتی تھی جہاں محبت، سکون اور دعائیں بستی تھی۔ سیما کا رنگ دودھ جیسا سفید، آنکھیں گہری اور بال اتنے لمبے کہ کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ اس کی موجودگی میں ایک خاص سکون تھا، ایک ایسی خوشبو جو لفظوں میں بیان نہ کی جا سکے۔ اس دن موسم کچھ اور ہی دلکش تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں ہوا کے سنگ رقص کر رہی تھی۔ سیما نے اپنی پسندیدہ گلابی شال اوڑھی، چائے کا کپ بنایا اور چھت پر آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کی اور بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ ہوا اس کے لمبے گھنے بالوں سے کھیل رہی تھی، جیسے کوئی انہیں چھو کر کچھ کہنا چاہتا ہو۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج صرف ہوا ہی نہیں، کسی اور کی نظریں بھی اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ کہیں دور اس دنیا سے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، ایک جن زرافیل اپنی سلطنت کے آسمان سے زمین کا نظارہ کر رہا تھا۔ وہ محض ایک عام جن نہیں تھا بلکہ بادشاہی خون رکھنے والا ایک طاقتور جن تھا۔ اسے انسانوں سے خاصی دلچسپی نہ تھی، مگر اس دن سیما کی مہک، اس کی خاموشی، اس کی سادگی زرافیل کے دل میں ایسی لرزش لے آئی جسے وہ روک نہ سکا۔ یہ خوشبو، یہ چمک، یہ کیسی مخلوق ہے؟ زرافیل نے خود سے پوچھا۔ وہ چھت پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے بال بارش سے بھیگ کر اس کے چہرے سے لپٹ رہے تھے۔ اس کی پلکوں سے ٹپکتی بارش کی بوندیں، چائے کی بھاپ میں گلی مہک اور اس کی آنکھوں میں چھپی ایک انجانی کہانی۔ زرافیل کا دل پہلی بار کسی انسان کے لیے دھڑک اٹھا۔ وہ نہایت خاموشی سے اپنی جناتی وجود کو غیر مرئی رکھتے ہوئے سیما کے قریب آیا۔ اس نے اس کی سانسوں میں مہکتی خوشبو کو محسوس کیا، اس کے بالوں کی نمی کو سونگھا اور اس کے وجود سے اٹھتی معصومیت کو اپنی روح میں جذب کر لیا۔ زرافیل حیران تھا، یہ کیسی لڑکی ہے جو الفاظ کے بغیر ہی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ پہلی بار چاہنے لگا کہ وہ انسانی دنیا میں قدم رکھے، صرف اس ایک لڑکی کے لیے۔ مگر وہ جانتا تھا انسان اور جن کی دنیا الگ ہے، اور یہ شروعات تھی ایک ایسی محبت کی جو نہ قسمت جانتی ہے نہ انجام۔ زرافیل کی راتیں اب بے چین گزرنے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سیما کی تصویر اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتا تھا۔ وہ اکثر چھت پر آ کر اسے دیکھتا، اس کے چہرے کے تاثرات، چائے کے گھونٹ اور بارش میں بھیگتے اس کے نازک وجود کو، جیسے وہ ہر لمحہ زرافیل کی روح میں نقش ہوتا جا رہا تھا۔ یہ عشق نہیں، عبادت بننے لگا تھا۔ لیکن زرافیل جن تھا اور جنوں کی فطرت میں لمس کی طلب چھپی ہوتی ہے۔ وہ اب صرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کے قریب جانا چاہتا تھا، اس کی مہک کو اپنی انگلیوں سے محسوس کرنا، اس کے بالوں کو چھونا۔ شاید اس میں قرار تھا۔ ایک شام جب بادلوں نے دوبارہ رقص کیا اور موسم نے پھر سے اپنی جادوگری دکھائی، سیما حسب معمول چائے کا کپ لے کر چھت پر آ گئی۔ اس نے ہلکی سی شال اوڑھ رکھی تھی،
چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ اور فضا میں وہی مخصوص مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ذرا پھر قریب آ گیا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا، آج بس ایک لمحے کے لیے اسے چھو لوں گا، صرف محسوس کر لوں گا، پھر لوٹ جاؤں گا۔ وہ خاموشی سے سیما کے بالکل قریب پہنچا، اس کے ارد گرد گھومتی ہوا جیسے اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو، مگر سیما بے خبر اپنے خیالوں میں گم تھی۔ ذرافیل نے اپنا ہاتھ آہستگی سے بڑھایا، جیسے کسی قیمتی چیز کو چھونا ہو، اور جیسے اس کی انگلی سیما کے دوپٹے کے کنارے کو چھونے لگی، ایک شدید روشنی سے چمکی، جیسے کسی نے ذرافیل کو دھکیل دیا ہو۔ ذرافیل زور سے پیچھے کی طرف گرا، جیسے کوئی ندیدہ طاقت اسے جھٹک کر دور پھینک رہی ہو۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، وہ حیران، پریشان اور کچھ خوفزدہ ہو کر زمین پر پڑا رہا۔ یہ کیا تھا؟ یہ روشنی کیسی تھی؟ کس نے مجھے روکا؟ ذرافیل پہلی بار کسی انسان کو چھونے میں ناکام رہا تھا۔ اس کی طاقتیں بے اثر ہو گئی تھی، اس کے اندر سوالوں کا طوفان تھا۔ سیما کون ہے؟ یہ کوئی عام لڑکی تو نہیں لگتی۔ اس کے گرد یہ روشنی، یہ دیوار، یہ محافظ کون ہے؟ وہ وہی چھت کے کونے پر بیٹھا سیما کو خاموشی سے دیکھتا رہا، جسے اس واقعے کا علم تک نہ تھا، مگر ذرافیل اب جان چکا تھا، یہ صرف ایک عشق نہیں، یہ کوئی راز ہے، اور وہ اس راز کو جاننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا سناٹا اور ہواؤں کی سسکیاں تھیں۔ پورا محلہ سو رہا تھا، لیکن ایک کمرے کی کھڑکی کے پیچھے ذرافیل جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب عشق نہیں، ہوس کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ وہ عشق جو لمس سے شروع ہوا، اب اس کی جنونی ناپاک ارادوں کی شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ میں ایک جن ہوں، طاقتور، ناپاک، اور وہ بس ایک انسان، ذرافیل نے خود سے کہا، اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ آج اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سیما کو مکمل محسوس کرے گا، اسے چھوئے گا اور اپنی مرضی اس پر مسلط کرے گا۔ چاندنی رات تھی، سیما گہری نیند میں تھی، اس کا چہرہ پرسکون، سانسیں ہموار، جیسے کسی فرشتے کی نیند ہو۔ کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ذرافیل آہستہ سے دیوار کے اندر سے کمرے میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ وہ بستر کے قریب آیا، اس کے بالکل سرہانے کھڑا ہو گیا۔ سیما کے وجود سے پھوٹتی خوشبو اس کے اندر کی آگ کو اور بھڑکا رہی تھی۔ بس اب اور نہیں، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے نیند میں سوئی لڑکی کے چہرے کو چھونا چاہتا ہو، اور پھر وہی ہوا۔ ایک اچانک تیز اور جلا دینے والی روشنی پھوٹی، ذرافیل کی چیخ گونجی، جیسے کسی نے اسے آگ میں دھکیل دیا ہو۔ اس کا جسم پیچھے کی طرف اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا، زمین پر گرتے ہی اس کے ہاتھ جلنے لگے، اس کے بازو پر نشان بننے لگے تھے، جیسے کسی مقدس طاقت نے اسے چھو کر جلا دیا ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان ہے یا کوئی پہرے دار؟ ذرافیل دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں اب صرف غصہ تھا، اندھا، بے قابو، وحشی غصہ۔ بار بار مجھے روکا جا رہا ہے، کوئی طاقت میری راہ میں ہے، لیکن میں جن ہوں، مجھے روکنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن وہ غلط تھا۔ سیما کے ارد گرد جو نور تھا، جو روشنی اس کے لمس کو روکتی تھی، وہ کسی عام دعا یا دم کی طاقت نہ تھی، یہ کسی راز کا، کسی پرانی قسم کا، کسی نیک روح کی حفاظت کا اثر تھا۔ ذرافیل نے کمرے سے نکلتے ہوئے خود سے وعدہ کیا، میں جانوں گا کون ہے یہ لڑکی اور کس کی طاقت مجھے روکتی ہے۔ اور سیما، وہ بدستوار، بے خبر، اپنے خوابوں میں سو رہی تھی، مگر اب اس کے گرد گردش کرنے والا اندھیرا اور بھی قریب آ چکا تھا۔ ذرافیل کی حالت اب جنون کی حد تک پہنچ چکی تھی۔ وہ ہر رات سیما کے کمرے میں آتا، ہر بار قریب جانے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار ایک اندیکھی طاقت اسے جھٹک کر دور پھینک دیتی۔ اس کی روح زخمی ہونے لگی تھی، اور غصہ بے قابو۔ میں طاقتور جن ہوں، سب مجھ سے ڈرتے ہیں، پھر یہ لڑکی مجھے کیوں شکست دے رہی ہے؟ اس بار وہ مزید تیاری کے ساتھ آیا، اس نے اپنے وجود کو اور زیادہ ناپاک کر لیا، کالا دھواں اپنے ساتھ لے کر آیا، اپنی آنکھوں میں شعلے بھر لیے،
رات کے سناٹے میں جب سب سو چکے تھے، زرافیل پھر سے سیما کے کمرے میں داخل ہوا، مگر اس بار ایک فرق تھا۔ سیما کا دوپٹہ اس کے وجود پر نہ تھا۔ وہ شاید نیند میں پلٹی تھی اور دوپٹہ ایک طرف گر گیا تھا۔ زرافیل نے موقع غنیمت جانا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے لگا۔ دل دھڑکنے لگا، سانسیں تیز اور انگلیاں لرزنے لگی۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں، اب میں اسے چھو سکتا ہوں۔ مگر اسی لمحے زرافیل کی نظر اچانک سیما کے گلے کی طرف گئی۔ وہاں ایک پرانا سا تعویذ بندھا ہوا تھا، سادہ مگر خاص۔ زرافیل کی آنکھیں پھیل گئی، اس کے قدم رک گئے، سانسیں رک سی گئی۔ یہ تعویذ؟ اس کے لبوں سے گھٹی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے اپنے علم کی مدد سے تعویذ کو پڑھنے کی کوشش کی، اس میں چھپے الفاظ کو محسوس کرنے کی کوشش کی، اور جو ہی اس نے تعویذ کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، ایک عجیب سا ہنکار اس کے ذہن میں گونجا۔ یہ لڑکی محفوظ ہے، اس پر ہاتھ ڈالنے والا راکھ ہو جائے گا۔ زرافیل کا دل دہل گیا۔ یہ کوئی عام تعویذ نہ تھا، نہ کسی مولوی کا دیا ہوا، نہ کسی دادی نانی کا بخشا ہوا۔ یہ تعویذ کسی بہت بڑی، پاکیزہ اور روحانی طاقت نے باندھا تھا۔ کسی نے اسے دیا، کیوں دیا، اور کیسے یہ میرے علم سے پوشیدہ رہا۔ زرافیل کی آنکھوں میں اب حیرت، خوف اور جلن تینوں اکٹھے ناچ رہے تھے۔ اس کی وحشت اب انتقام میں بدلنے لگی تھی۔ اگر میں اسے نہیں پا سکتا تو کم سے کم یہ تعویذ تو توڑ سکتا ہوں۔ اب زرافیل کا نیا مقصد تھا سیما کو اس تعویذ سے محروم کرنا، تاکہ وہ اس کے قبضے میں آ سکے۔ اور اسے علم نہ تھا کہ اس تعویذ کے پیچھے ایک اور کہانی چھپی تھی، ایک ایسی حفاظت جو صرف جسم نہیں بلکہ روح تک کو بچاتی تھی۔ زرافیل جان چکا تھا کہ سیما کے گلے میں بندھا وہ تعویذ جو قرآنی آیات سے لکھا گیا تھا، اس کے تمام طاقتوں کو بے اثر کر رہا ہے۔ اب وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ تعویذ موجود ہے، وہ سیما کو چھو بھی نہیں سکتا۔ مگر اب اس نے سوچ بدل لی تھی۔ انسان خود گناہ کے دروازے کھولتا ہے، میں بس ہلکی سی دستک دوں گا۔ زرافیل نے اپنی شیطانی طاقتوں سے ایک نہایت خوبصورت انسانی روپ اختیار کیا۔ اس نے خود کو ایک دلکش نوجوان میں ڈالا، اور روشن آنکھیں، مسکراتے لب، نرم لہجہ اور ہمدرد چہرہ، ایک ایسا روپ جو سیما جیسے معصوم دل پر اثر انداز ہو سکے۔ اگلی شام جب سیما چھت پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، اس نے ایک اجنبی لڑکے کو دیکھا۔ وہ لڑکا نرمی سے مسکرایا، فاصلہ رکھ کر بولا، معاف کیجیے گا، میں نیا پڑوسی ہوں، میرا نام زین ہے۔ سیما نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اوہو، خوش آمدید، میں سیما ہوں۔ زرافیل اب زین بن چکا تھا۔ وہ ہر روز شام کے وقت اسے اتفاقیہ ملتا، کبھی کتابوں کی بات کرتا، کبھی موسم کی تعریف، کبھی اس کی آنکھوں میں چھپے خوابوں کا ذکر چھیڑتا۔ سیما رفتہ رفتہ زین کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی۔ وہ ایک شریف، سمجھدار اور نرمی سے بات کرنے والا نوجوان لگتا تھا، اور یہی زرافیل چاہتا تھا۔ ایک دن زین نے سیما سے پوچھا، سیما، یہ تعویذ جو تم نے پہنا ہے، کیا یہ کسی بیماری کے لیے ہے؟ سیما نے معصومیت سے جواب دیا، نہیں، یہ میرے نانا جان نے دیا تھا، وہ کہتے تھے یہ حفاظت کے لیے ہے، بس اسی لیے پہن لیتی ہوں۔ زین نے نرمی سے مسکرا کر کہا، کبھی ایسا لگا یہ تعویذ تمہیں قید کرتا ہے، جیسے کہ تمہیں کچھ محسوس کرنے سے روکتا ہو؟ سیما کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر سر ہلایا، نہیں، ایسا کچھ تو محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن زرافیل کے لبوں پر ایک خاموش شیطانی مسکراہٹ آ گئی، بس تھوڑا سا اور، پھر وہ خود سے اسے اتار دے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سیما کو اپنی طرف مائل کر لے اور اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لے، تو سیما خود محبت کے نام پر تعویذ کو غیر ضروری سمجھ کر ہٹا دے گی، اور جس دن وہ تعویذ اترے گا، زرافیل کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ محبت ایک ایسا جذبہ جو آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور سیما اب زین کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی، اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، اس کا لمس، سب کچھ سیما کے دل میں گہرائی سے اتر چکا تھا۔ زرافیل جو اب زین کے روپ میں تھا،
اپنی شیطانی چال میں مکمل طور پر کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شام جب سیما کے ماں باپ کسی دعوت میں گئے، سیما نے دل کی شدت اور جذبات کے بہاؤ میں آ کر وہ قدم اٹھا لیا جس کا سوچنا بھی کل تک محال تھا۔ اس نے زین کو اپنے کمرے میں بلا لیا، نہایت خاموشی سے، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ زین ذرا فیل کمرے میں داخل ہوا۔ روشنی مدھم تھی، خوشبو پھیلی تھی اور سیما کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شرم سے اور محبت سے۔ زرافیل نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، سیما، تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو نا؟ سیما نے فوراً سے سر ہلایا۔ زین، تم سب کچھ ہو میرے لیے۔ زرافیل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ایک بات مانو، یہ تویز اب اتار دو، یہ تمہاری خوبصورتی کو چھپا دیتا ہے، تمہیں قید کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے سامنے مکمل آزاد رہو۔ سیما نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ آہستہ اپنے گلے سے وہ تویز اتار لیا اور زین کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسی لمحے ایک کالی ٹھنڈی لہر کمرے میں دوڑ گئی، روشنی جیسے تھمی، ہوا جیسے رک سی گئی اور سیما کے چہرے سے نور جیسے آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ زرافیل کے چہرے پر اب وہ نرمی باقی نہ تھی، اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے لال ہونے لگی، چہرے کے خد و خال بدلنے لگے، ہونٹوں پر ایک شیطانی ہنسی ابھرنے لگی۔ سیما نے حیرت سے پوچھا، زین، تم ٹھیک ہو؟ تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ۔ زرافیل نے دھیرے سے کہا، اب تم نے اپنی حفاظت اتار دی ہے سیما، اب تم صرف میری ہو۔ سیما پیچھے ہٹی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ زین نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ اب دیر ہو چکی تھی، وہ تویز اس کے جسم سے الگ ہو چکا تھا اور شیطان اب بے قابو ہونے کو تھا۔ زرافیل نے سیما کو اس کے گھر، اس کے معصوم خوابوں اور اس کی روشنی سے بھرے کمرے سے چھین لیا۔ وہ اسے پہاڑوں کے بیچ ایک ویران خنک غار میں لے آیا، جہاں نہ آسمان دکھتا تھا، نہ زمین کی گرمائش محسوس ہوتی تھی، صرف اندھیرا، سردی اور خاموش چیخیں۔ سیما بے ہوش تھی اور جب ہوش آیا تو وہ خود کو ایک کالی چٹان پر پڑا ہوا محسوس کرتی تھی، بال بکھرے، آنکھیں نم اور روح میں درد۔ زرافیل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب وہ زین نہ تھا، اس کا اصلی روپ، ایک دہکتا چہرہ، آگ جیسی آنکھیں اور سیاہ دھواں سیما کی آنکھوں میں زہر بن کر چبھ رہا تھا۔ میں نے تجھے چاہا سیما، اور اب تو میری ہے۔ اور وہ سیما کی روح کو ہر بار نئے زخم دیتا رہا۔ جب وہ تھک جاتا تو غائب ہو جاتا، سیما تنہا رہ جاتی، بے جان، خاموش، اور بس آنکھوں میں ایک سوال، میں نے تو محبت کی تھی، مجھے سزا کیوں ملی؟ دوسری طرف اس کے ماں باپ پاگل ہو چکے تھے، ہر در، ہر مزار اور ہر درگاہ پر گئے، مگر سیما کا کوئی پتہ نہ ملا۔ بس کمرے میں زمین پر پڑا تویز جو اب خاموش تھا، وہ پہاڑ جو مدتوں سے خاموش تھے، اب ان میں ایک نئی آہٹ گونجی۔ ایک نوجوان جس کا نام ایاز تھا، تنہا سفر کرتا ہوا ان ویران پہاڑوں کی طرف نکلا۔ ایاز نہ صرف بہادر تھا بلکہ ایک درد مند دل رکھتا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں فطرت سے باتیں کرتا اور بے سہاروں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اس دن جب وہ ایک چٹان کے پاس سے گزر رہا تھا، اسے ہوا میں ایک عجیب سی آہٹ سنائی دی، ایسے جیسے کوئی کسی درد میں ہے۔ وہ فوراً رک گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس آہٹ کی سمت چلنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک ویران سیاہ غار کے دہانے پر پہنچا، جہاں خاموشی میں کچھ سسک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی۔ ایک لڑکی چپ چاپ، کمزور، ساکت، چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، بال بکھرے، چہرہ زرد اور آنکھیں جیسے راتوں کی تھکن سے سوجی ہوئی تھی۔ ایاز نے آہستگی سے پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی۔ پانی پیو، تمہیں ضرورت ہے اس کی۔ سیما نے آنکھیں اٹھائی، ایک اجنبی لیکن چہرے پر روشنی تھی، لہجے میں خلوص تھا۔ ایاز نے پوچھا، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ سیما کے لب لرزنے لگے اور پھر وہ سب کچھ کہہ دیا، زرافیل کا فریب، زین کا دھوکہ، تویز کا اتارنا اور اس کے ساتھ ہونے والا ظلم۔ ایاز خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چہرے پر غصے، دکھ اور ہمدردی کے سائے ایک ساتھ ابھرنے لگے۔ تم نے بہت کچھ سہ لیا سیما،
لیکن اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اٹھا اور بولا، میں تمہیں واپس لے جاؤں گا، اس شیطان سے بچا کر۔ ایاز کے دل میں ایمان کی روشنی تھی اور اس کے ساتھ قرآن کی آیات کی طاقت۔ اسے معلوم تھا کہ اس شیطان زرافیل کو صرف ایمان اور خلوص سے شکست دی جا سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ ایاز نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ آیتوں کی نرم لہریں اور اس کے ساتھ جاری اللہ کا ذکر ہر طرف ایک روشنی کی لہر پیدا کر رہا تھا۔ زرافیل جو سیما کو غار میں قید کر کے بیٹھا تھا، اچانک سے ہل سا گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم میں کچھ کھچاؤ آ رہا ہے، جیسے اس کی طاقت کم ہو رہی ہو۔ اس کی نظر سیما پر پڑی اور وہ بیزاری سے بولا، تمہیں بچانے والا آ گیا ہے کیا؟ ایاز نے قرآن کی آیتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اس کمرے میں پھیلتی ہوئی روشنی کا حصہ بن چکا تھا، جیسے اللہ کی رضا سے یہ جنگ جیتنے والا تھا۔ تمہاری جتنی بھی طاقت ہو زرافیل، لیکن خدا کی طاقت سب پر غالب ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ جیسے ہی ایاز نے قرآن کی آخری آیات کی تلاوت کی، زرافیل کا جسم لرزنے لگا۔ وہ بے اختیار ایک کونے میں گر پڑا۔ اس کی سیاہ آنکھیں بے نور ہو گئی اور ایک بھیانک چیخ مار کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایاز نے سیما کو مضبوطی سے اپنے ساتھ کیا اور اسے واپس اپنے والدین کے پاس لے آیا۔ سیما کے والدین، جو سیما کے واپس آنے پر بے حد خوش اور حیران تھے، اپنی بیٹی کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ سیما کا چہرہ دوبارہ خوشحال ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ روشنی واپس آ گئی تھی جو ایک مدت سے غائب تھی۔ سیما کے والد، جو خوف سے لرز رہے تھے، اپنی بیٹی کو گلے لگا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر کے، شکر ہے ہمارے رب، تم نے ہمیں اپنی بیٹی سے واپس ملوا دیا۔ سیما کے گلے میں وہی تعویذ واپس پہنایا گیا جو اس کے نانا جان نے اسے دیا تھا۔ اب وہ تعویذ نہ صرف حفاظت کا نشان تھا بلکہ ایمان کی علامت بھی بن چکا تھا۔ جب ایاز سیما کو اس کے والدین کے پاس چھوڑ کر جانے لگا، سیما کے والدین نے اس سے ایک اور درخواست کی، ایاز، تم نے ہماری بیٹی کو بچایا ہے، ہمیں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ سیما کے والد نے نرم آواز میں کہا، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ہماری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن ایک بات ہے جو ہم چاہتے ہیں، سیما کا نکاح تم سے ہو جائے۔ ایاز کچھ دیر کے لیے چپ رہا، پھر اس نے سیما کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں شکر گزاری کی جھلک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سیما کا درد ختم ہو چکا ہے اور اس کے دل میں اب خوشی کی روشنی ہے۔ اگر سیما کی خواہش ہو تو میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ سیما نے مسکرا کر ایاز کی طرف دیکھا اور کہا، میری زندگی اب تمہارے ساتھ ہے ایاز۔ یوں دونوں کا نکاح ہو گیا اور ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ اب سیما اور ایاز خوشحال زندگی گزار رہے تھے، جہاں نہ کوئی شیطان تھا، نہ کوئی خوف اور نہ ہی کوئی اذیت۔ سیما جب بھی ماضی کو یاد کرتی، جب بھی وہ تکلیف دہ لمحات اس کے ذہن میں آتے، وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی، یا اللہ، تجھ سے شکر گزار ہوں، تو نے مجھے ظلم سے نکالا اور ایک نیک ایماندار شخص کی زندگی دی۔ ہماری بزرگ خواتین ہمیشہ کہتی آئی ہیں، مغرب کے وقت نہ بال کھول کر چھت پر جانا چاہیے اور نہ ہی تنہا رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمانوں سے شیطانی مخلوق زمین پر اترتی ہے۔ سیما نے اس بات کو صرف سنا نہیں بلکہ اپنی جان پر بھگتا، لیکن اس کی نجات اس کے والدین کی دعا اور ایاز جیسے نیک اور حافظ قرآن نوجوان کے ذریعے ممکن ہوئی۔ اب جب بھی سیما شام کا وقت دیکھتی ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہے اور سجدے میں گر کر کہتی ہے، اے رب، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی بچانے والا ہے، ہمیں ہر اس چیز سے بچا لے جو نظر نہیں آتی مگر نقصان دے جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا اور ذکر انسان کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ ماں باپ کی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں اور ایمان کی روشنی شیطان کی ہر طریقی کو چیر سکتی ہے۔